وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بارے میں ہے جی. انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں آپ کو پتہ ہے ایک نون اسکالر ہیں. پیشے ایجوکیشن ان کی انجینئرنگ کی ہے اور وہ دینی طور پہ دین کے مبلغ بھی ہیں, خطیب بھی ہیں. تو آپ کو بیک گراؤنڈ کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ آج کل جیل میں ہے, اریسٹ کیا ہوا ہے. پہلے ان کو نظر بند کیا گیا تھا, پھر جیل میں پرچہ دیا ہوا ہے ان پہ توہین کا. تو وہ سارا اب یہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کے بعد ایک غلط بات کی, کیونکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا فورم ہرگز نہ ہی پروسیکیوٹر والا ہے اور نہ ہی وہ ہیں کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں, فیصلہ دے سکتے ہیں کسی کا ٹرائل, اور کسی کو سنے بغیر اور ٹرائل کیے بغیر آپ کسی کو بھی آپ خدا نخواستہ اس کو ایک ایسا الزام لگا دیں اور کہہ دیں کہ جناب یہ ثابت شدہ ہے, تو اس کے بعد اس کی زندگی تو کم از کم پاکستان جیسے ملک میں اس کی زندگی تو پھر نہیں رہ سکتی. وہ موو تو نہیں کر سکتے, ان کو تو رہنا بھی پڑے گا 7 پردوں میں اور 7 حفاظتوں میں. تو یہ ہونا پڑے گا کیونکہ اس پہ انہوں نے الزام اتنا بڑا لگا دیا. ان کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے, وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے, کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اپنا فیصلہ ہی سنا دیا. جب آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے بندہ پوچھے کہ آپ فیصلہ ہی کر چکے ہیں, تو پھر پولیس کیا کرے گی, عدالت کیا کرے گی, تفتیشی افسر کیا کرے گا, شواہد کیسے اکٹھے کرے گا. تو آپ نے بغیر کسی فریق کو سنے ہوئے آپ نے اتنا بڑا اس کو مجرم قرار دے دیا بغیر سنے ہوئے. تو یہ مفتی نعیمی صاحب جو ہیں, راغب نعیمی صاحب, ان کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ کرنا چاہیے, اور نہیں تو کم از کم اپنے والد بالگرامی کے ہی نقش قدم پہ چل پڑیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے بھی ایسی اس طرح کا وہ کام انہوں نے بھی نہیں کیا تھا جو ان کے راغب نعیمی صاحب نے کیا ہے. تو بہرحال اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے جی انجینئر علی مرزا کا, کہ ان کو گستاخ کہنے پہ, کیونکہ ان کو گستاخ کہہ دیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل نے, تو اس پہ نوٹس جاری کر دیا ہے. انجینئر علی مرزا کی درخواست پہ نوٹس جاری کر دیا اسلامی نظریاتی کونسل کو, اور اٹارنی جنرل سے عدالتی معاونت بھی طلب کر لی ہے کہ اس بارے میں بتایا جائے کہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو مجرم قرار دے دے اور سزا صادر کر دے. تو یہ اس پہ بات ہوگی. مجھے پرابلم یہ آ رہی تھی کہ ایک شخص کو میں دیکھا وہ دین کی بات کرتا ہے, میں آپ سے دوبارہ یہ بات پوچھ رہا ہوں, اس کے اوپر یہ اتنا بڑا ٹائٹل لگا دینا اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے, کیا یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے یا انصاف کر دیا ہے آپ نے؟ دیکھیے, ہمیں تو کہا گیا کہ ان کلمات کے بارے میں آگاہ کریں, کلمات کے بارے میں ہم نے آگاہی دی. جو 17 آپ نے تو اپنی سفارشات میں بھی کہہ دیا کہ ہونا چاہیے اور پرچہ ہونا چاہیے اور سنگین. نہیں, دیکھیے, وہ تحریف قرآن کریم کا معنی وہی بیان کریں جو قرآن بیان کر رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی غلط بیان کیا؟ وہ بھی غلط بیان. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو ہم قرآن بھی دکھا دیتے ہیں, حدیث بھی دکھا دیتے ہیں, اس کے باوجود وہ حق کا راستہ قبول نہیں کرتے. اور کیا وجہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی, احادیث کے ترجموں میں انہوں نے زندگی اپنی بسر کر دی, اس کے باوجود گمراہی پہ مرے ہیں. انہیں نہیں پتا تھا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. ایک تو وہ بابے ہیں نا جو صرف شعر و شاعری کرتے رہے, ان کو تو واقعی نہیں تھا پتا قرآن و سنت میں کیا لکھا ہے. لیکن جو قرآن کی تفسیریں لکھ کے گئے, قرآن کے ترجمے کر کے گئے, حدیث کی کتابوں کے ترجمے کیے, ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ بریلوی تھے, ترجمہ کرنے کے بعد بھی بریلوی رہے, ترجمہ کرنے سے پہلے بھی وہ اہل حدیث تھے یا شیعہ تھے یا دیوبندی تھے, اور بعد میں بھی وہی رہے, ان کے اندر کوئی چینج نہیں آئی. ویسے بعض لوگوں میں آ بھی گئی. علامہ وحید الزمان جو تھے وہ دیوبندی تھے, بخاری کا ترجمہ 1920 میں کیا تو اہل حدیث ہو گئے, بعد میں آ بھی جاتا ہے چینج. لیکن یہ ایک ہی مثال ہے میں آپ کو جو 100 سال کی تاریخ میں پیش کر رہا ہوں. اکا دکا لوگ ہیں. یا مفتی عامر عثمانی ہیں جنہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی, اس کا جواب لکھنے کے لیے تو الٹا انہوں نے خلافت و ملوکیت کے دفاع میں 700 صفحے لکھ دیے, جو دیوبند کے مفتی تھے. تو لیکن یہ کوئی لاکھوں ہزاروں میں ایک دانہ نکلتا ہے. زیادہ تر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھ کے فوت ہو جائیں گے, حدیث کے ترجمے کر کے فوت ہو جائیں گے, اور ایک رتی برابر اس میں سے حق قبول نہیں کریں گے. اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ یہ وہ سب ٹروتھ ریویل ہو رہا ہے. قرآن کی یہ آیت اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں اہم ترین آیت ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 110, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ, ہم پھیر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. یہ اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ میں ہی نہیں قبول کرنے دیتا.
سورۃ الانفال میں بھی آیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پہ لبیک کہا کرو. یاد رکھو اللہ تعالیٰ دل اور بندے کے درمیان بعض اوقات حائل ہو جاتا ہے اور بات سمجھ نہیں آتی. اسی کو میں کہتا ہوں گیئر الٹا لگ جاتا ہے, جو سورۃ الاعراف میں آیا کہ پھر یہ حالت ہو جاتی ہے جب ہدایت کا راستہ دیکھتے ہیں اسے گمراہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اس وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور گمراہی کو ہدایت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں. یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اسی کو کہا گیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, ان کے دلوں پر, آنکھوں پر, یعنی دل سے مراد عقل, چاہے دماغ ہو یا دل, کوئی بھی چیز, کیونکہ لٹریچر کی زبان میں قرآن بات کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف مہر لگ جاتی ہے. ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں کو, ان کی عقل کو, ان کی آنکھوں کو حق بات قبول کرنے سے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جس طرح انہوں نے بھی تو حق قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا جب پہلی دفعہ انہیں یہ پتا چل گیا تھا کہ یہ بات ٹھیک ہے. ایسے ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اس کی نمائندہ مثال ابو جہل ہے. اسے بالکل صحیح سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. خالد بن ولید کا باپ ولید بن مغیرہ, اسے بالکل سمجھ آ گئی تھی کہ یار یہ عام انسان نہیں ہے, یہ کلام عام کلام نہیں ہے. پھر بھی اس نے حق قبول نہیں کیا. اس لیے اللہ کا اتنا غصہ ہے قرآن میں اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب پہلی دفعہ کسی کو بات سمجھ آ جائے اس کے باوجود وہ ہٹ درمی کرتا ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ سے بات سمجھ ہی نہیں لگنے دیتا. اچھا یہ اب اللہ کا فیصلہ ہے, بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو ڈھیل بھی دے دیتا ہے. اب یہ اللہ کا فیصلہ ہے کسے اس نے ڈھیل دینی ہے, دوبارہ چانس دینا ہے, اور کس کو پہلی دفعہ میں پکڑ لینا ہے. یہ مولوی تو سارے جکڑے گئے ہیں پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں بالکل صحیح بات سمجھ آ گئی ہوتی ہے. عام آدمی کو تو پھر بھی کوئی نہ کوئی ایمبیگوٹی رہ جاتی ہے, کوئی بالکل دھندلی سی تصویر آتی ہے, وہ بیچارہ پھر سوچتا رہتا ہے کرتے کرتے. لیکن مجھے بتائیں, جو بندہ قرآن کی آیات آدھی لکھے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہود و نصارہ تحریف کر دیں تورات اور انجیل میں, ان پہ تو اللہ کی لعنت پڑے, اور مسلمان قرآن کی آدھی آیات لکھیں یا قرآن کی آیت لکھ کے اس کے ترجمے کو صحیح کرنے کے بعد اس کی تفسیر اس کی بالکل الٹ لکھ دیں, تو ان پہ لعنت نہیں پڑنی؟ پڑتی ہے ان پہ. یعنی مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی نے سورۃ القصص کی آیت نمبر 44 ڈسکس کی حاضر و ناصر کے مسئلے میں. ہر جگہ وہ تعویل کرتے آئے. سورہ ال عمران کی تعویل کی, اے نبی الاسلام تم وہاں موجود نہیں تھے جب وہ کلمے ڈالی جا رہی تھی کہ کون کفالت کرے گا مریم کی. اسی طریقے سے قرآن میں آیا کہ تم وہاں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا. اور اللہ تعالیٰ یہ بات دلیل کے طور پہ مشرکین عرب کو پیش کر رہا ہے کہ یہ پیغمبر اس وقت موجود بھی نہیں تھے, تب بھی یہ پوری ہسٹری صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں, کسی سے پڑھے ہوئے بھی نہیں ہیں. یہ ان کی پیغمبری کی دلیل ہے